میں جب قبرستان کے باہر سے گزرتا تھا تو مجھے عجیب سی فیلنگ آیا کرتی تھی. انا للہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لیں، بس ٹھیک ہے، گزر گئے. لیکن جس دن میں اپنی ماں کو دفن کر کے آیا ہوں نا، اس دن جب میں نے اپنی ماں کی قبر سے اپنا منہ موڑا ہے اور چلا ہوں اپنے گھر کی طرف، تو اس دن مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ اب میرا راستہ قبرستان میں کھل گیا ہے. میری والدہ کا پچھلے سال انتقال ہوا. 20-25 سال بیمار رہیں، بہت زیادہ. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف موضوع کے حساب سے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. تو بہت زیادہ کئی بار ایسا لگا کہ جیسے اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی زندگی ان کی. اور پھر ایک رات آئی، اور وہ ایسی رات ہوتی ہے کہ جب وہ گزرنی شروع ہوتی ہے تو انسان اس رات کو حیران پریشان دیکھتا ہے کہ یہ مجھ پر سے بیتے گی کب. وہ میرے پہ بھی آئی، میرے والد پہ آئی، میری بہنوں پہ آئی، میرے بھائی پہ آئی، ہم سب پہ آئی، میری بیویوں پہ آئی، ہم سب پہ آئی. تو میری والدہ رات کو اٹھیں اور میں ان کو واش روم جانا تھا، ان کو لے کے گیا، اور وہ وہاں سے بھی نکل ہی نہیں تھی. ان کو کارڈیک ریسٹ ہوا اور وہ میرے ہاتھوں میں ہی چشمے زدن میں، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے، اس دنیا سے رخصت ہو گئی. وہ وقت تھا اور وقت گزرا. اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کیا. کیسی کیسی باتیں کرنی پڑ گئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلی گئی ماں. میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر میں اتارا. بہت سے لوگوں نے اتارا ہوگا، سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے مجھے. اور آپ کا اور میرا دکھ سانجھا ہے. اور کچھ دکھ نا رکھنے والے ہوتے ہیں دلوں میں، وہ لائف کی بیوٹی ہوتے ہیں. لوگ ایک بار نہیں مرتے، لوگ 2 بار مرتے ہیں. ایک بار تو تب مرتے ہیں جب ان کے جسم کو موت آتی ہے، اور دوسری بار تب مرتے ہیں جب ہم انہیں یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد تو کرنا ہوتا ہے. چلی گئی ماں میری، اور پھر غم شروع ہو گیا. وہ جو انیشیل شوق آتا ہے نا جی، وہ تو وحشت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ایک لمبا غم چلتا ہے. یہ غم اداسی میں بدل جایا کرتا ہے، دل گریڈ آؤٹ ہو جایا کرتے ہیں، رنگ ختم ہو جاتا ہے زندگی سے. اور کتنا کرو لیں گے آپ، آخر کار تو خاموش ہونا ہی پڑے گا، چپ کرنا ہی پڑے گا. اور نہیں بھی کریں گے تو آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے. اینی ویز، تو میں جب آفس سے جب گھر سے آفس کے لیے نکلتا تھا تو میری 15 سال یہ روٹین رہی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا، اور ان کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کے ہی جاتا تھا، اور واپس آتا تھا تو اسی طرح ان کے پاس ہی بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے تھے، باتیں کرتے تھے. عادت پڑی ہوتی ہے، ہم سب کو اپنی ماؤں کی عادت ہوتی ہے. تو اب 5-6 دن کے بعد جب نکلا ہوں جانے کے لیے، تو اپنی والدہ کے کمرے کی طرف رخ ہو گیا میرا. اور پھر یاد آیا کہ اب نہیں ہے ماں، اب نہیں ہے. اس کے بعد پھر آفس سے واپس آنا تو پھر سیدھے اپنی امی کے کمرے میں، اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کمرہ اب خالی ہو گیا ہے، اور زندگی پھر اینی ویز. تو ہوتا یہ ہے کہ
ہم وہ انسان کے چلے جانے سے ہماری زندگی میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے شدید ترین. اور وہ جب خلا پیدا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اس خلا کو پر کیسے کرنا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گھر آیا تو ماں کے کمرے میں جا رہا ہوں. ایسی آپ میں سے بہت اکثریت گزری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامت رکھے جن کے چلے گئے ہیں. ان کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. وہ جو لفظ بنا ہے نا گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں, وہ میں نے دیکھا ہے. آپ میں سے بھی بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا. بتائیں دیکھیں, میں تو ایک بڑی عجیب سی بات کرتا ہوں. ماں باپ کا غم برداشت کرنے والا نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ زخم سہ جاتے ہیں. پڑتا بڑا کاری ہے یہ وار, لیکن ہم کسی نہ کسی طریقے سے جی جاتے ہیں. اولاد کا زخم نہیں کھایا جاتا. اللہ تعالی سے امید ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھے.